نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 192 سورۃ شعراء آیت نمبر 105 سے لے کر 140 تک۔ نوح علیہ السلام کے واقعے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت جھٹلایا قوم نوحی، قوم نوح نے المرسلین رسولوں کو۔ اب قوم نوح نے تو صرف نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، لیکن یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ سارے رسولوں کو جھٹلایا، جس کی وجہ یہ ہے کہ ایک رسول کو جھٹلانا دراصل سلسلہ رسالت کو جھٹلانا ہے، کیونکہ تمام انبیاء کی بنیادی تعلیم ایک سی ہی رہی ہے۔ تو اگر کسی نے ایک نبی کو جھٹلایا ہے، اس نے تمام انبیاء کو جھٹلا دیا ہے۔ اذ جب قول کہا لہم ان کو، اخوہم ان کے بھائی، نوح علیہ السلام نے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے رشتے میں بھائی تھے، اس لیے اخوہم نوح کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا الا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے ہو، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی اللہ سے، آخرت سے۔ پیغمبر کا اصل مقصد اور غرض لوگوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا، کیونکہ اللہ کے ڈر کے بغیر انسان کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ تو کسی پڑھانے والے سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے بھی اپنی بنیادی تعلیم میں سب سے پہلے الا تتقون کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے، آخرت سے نہیں ڈرتے۔ انی بے شک میں لکم تمہارے لیے رسول امین، ایک رسول ہوں امانت دار۔ امانت دار رسول ہوں یعنی دین کی بات پہنچانے میں امین ہوں۔ جو بھی وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے، میں نہ اس میں کوئی اضافہ کرتا ہوں، نہ اس میں کوئی کمی کرتا ہوں۔ جیسی وہ وحی اتری ہے ویسی ہی تمہیں بیان کر دیتا ہوں۔ تو دین کی بات پہنچانے میں امین ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ میں ایک راست باز اور امین انسان ہوں، یعنی یہ اپنی قوم کے درمیان سچے اور امانت دار مشہور تھے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے خود صادق اور امین کا لقب دیا تھا۔ بالکل اسی طرح سے نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کے درمیان راست باز اور امین مشہور تھے۔ کبھی کوئی مکر فریب کسی کو نہیں دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انی لکم رسول امین، میں دین کی بات پہنچانے میں بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ کام کرتا ہوں، اور میری پچھلی زندگی بھی تم جانتے ہو کہ میں امانت دار ہوں۔ امین سے مراد یہاں پر امن والا بھی ہو سکتا ہے۔ امن والا جو اصلاح کرتا ہے تو اس سے امن پھیلتا ہے۔ تو چونکہ حضرت نوح علیہ السلام اصلاح کرنے والے تھے، اس لیے خود کو امین کہہ رہے ہیں۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، واطیعون، اور اطاعت کرو میری۔ اب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے بارے میں کسی قسم کی بدگمانی تم نہیں رکھنا، اور اللہ کا پیغمبر سمجھتے ہوئے میری اطاعت کرنا۔ تو اللہ سے ڈرو، اور جو بھی میں تمہیں اللہ کے نام پر دے رہا ہوں، جو وہی تمہیں سنا رہا ہوں، اس کو تم لے لو، میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا۔ بہت قابل غور بات ہے کہ پیغمبر مخلص اور بے غرض ہو کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے، اور جب تک یہ پیغمبرانہ اخلاق ہم میں نہیں آئیں گے تب تک دین کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہم اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، ہم کسی سے بھی اجر کے مطالبے نہیں رکھتے، کوئی چاہ نہیں رکھتے، تو ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں، اور یہی چیز ہمارے کام میں سنجیدگی بھی لاتی ہے، کیونکہ جو دین کا کام کر رہا ہے وہ آخرت کما رہا ہے،
اس دنیا کے مقابلے میں آخرت بہت بڑی ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا تم سے کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، کوئی اجر نہیں چاہتا، میں بالکل مخلص ہو کر، بے لوث ہو کر تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ ان اجریہ، نہیں میرا اجر، الا مگر، علی ذمے رب العالمین، رب العالمین کے ہے، اللہ رب العالمین کے ذمے ہی میرا اجر ہے، مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، واطیعون، اور اطاعت کرو میری، کیونکہ یہی دونوں چیزیں مل کر ہی عمل صالح بنتی ہیں۔ نمبر 1 فاتقوا اللہ، کیونکہ تقوی سے ہی انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے، تو اخلاص آ گئی پہلی چیز عمل صالح کے لیے، اور واطیعون، پیغمبر کی اطاعت، یہی دو چیزیں مل کر عمل صالح بنتی، اخلاص اور دوسرا پیغمبر کی اطاعت۔ قولو، انہوں نے کہا، اب یہ قوم نوح کا رد عمل تھا، وہ کہتے ہیں انؤمن لک، کیا ہم ایمان لائیں تجھ پر، واتبعک، حالانکہ پیروی کرتے ہیں تیری، الارذلون، رذیل ترین لوگ، کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں جس پر غریب اور رذیل قسم کے لوگ ایمان لائے ہیں؟ کیونکہ عمومی طور پر آپ دیکھیں تو دین کی طرف کمزور لوگ زیادہ آتے ہیں، ان کو دنیا زیادہ چھوڑنی نہیں پڑتی، تو کمزور لوگ دین کی طرف زیادہ آتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ارذلون کہا گیا ہے نا، یہ دنیاوی اعتبار سے ہے، دنیاوی اعتبار سے کمزور لوگ۔ اب یہ اس بات سے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر یہ غریب طبقہ تیرے پاس سے ہٹ جاتا ہے تو ہم تیری باتیں سننے کو تیار ہیں۔ اسی طرح کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین مکہ نے کہی تھی کہ جو غریب صحابہ ہیں یہ اگر ہٹیں گے تو ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹانے کی اجازت دی تھی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ ان کو اپنے پاس سے نہیں ہٹا سکتے، کیونکہ ہمارے اسلام میں کوئی کلاس سسٹم نہیں ہے۔ جب ہم نماز میں صف بناتے ہیں تو سب صف میں برابر ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، کوئی امیر کوئی غریب، کہ امیروں کی صف الگ بن رہی ہو، غریبوں کی صف الگ بن رہی ہو، ایسا کچھ نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی نعمت ہے یہ؟ جو دین سیکھنے آیا ہے، خواہ وہ کیسا بھی ہو، کس بھی علاقے سے، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، سبھی کو خوش آمدید کہنا چاہیے، کیونکہ وہ دین سیکھنے آیا۔ اور ہمارے اسلام میں الحمدللہ کوئی طبقاتی نظام نہیں۔ قال، کہا نوح علیہ السلام نے کہا، وما علمی، اور کیا ہے میرا علم، بما کانوا یعملون، ساتھ اس کے جو وہ ہیں وہ کرتے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں کیا جانوں کہ وہ کام کیا کرتے ہیں، اس سے میرا کوئی سروکار نہیں کہ کوئی کون سا کام کرتا ہے، تو ان کے کام کاج کا مجھے علم نہیں ہے، وہ جو بھی کام کرتے ہیں، ایمان مجھ پر لائے ہیں تو میرے ساتھی ہیں۔ تو پہلا جواب حضرت نوح علیہ السلام نے یہی دیا، وما علمی بما کانوا یعملون، مجھے ان کے کام کاج کا کوئی علم نہیں ہے، وہ ایمان لے آئے ہیں اور وہ میرے ساتھی ہیں۔ ان حسابہم، نہیں ان کا حساب، الا مگر، علی ربی، میرے رب کے ذمے۔ وہ اس حصے سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں نوح علیہ السلام کہ ان کے دل کے حال مجھے نہیں معلوم، ان کے عمل کے حال مجھے نہیں معلوم، کیا ان کی نیت ہے، کیا ان کا عمل ہے، کون سا شخص مخلص ہے، کون سا نہیں ہے۔ یہ حساب کتاب رکھنا میرا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ لو تشعرون، کاش تم شعور سے کام لو، کاش تم سمجھ سکتے اس بات کو کہ ان کا حساب تو میرے پروردگار کے ذمے ہے۔ وما انا،
اور نہیں ہوں میں بطارد المؤمنین دھتکارنے والا ایمان لانے والوں کو. میں ان ایمان لانے والوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا. بطارد کا جو لفظ ہے طارا دال سے نکلا ہے، نکالنے اور دھتکارنے کو کہتے ہیں. مراد یہ کہ میں اپنی مجلسوں سے ان کو نہیں نکالوں گا، اپنی نگاہوں سے ان کو نہیں ہٹاؤں گا. بہت بہترین جواب حضرت نوح علیہ السلام نے دے دیا اپنی قوم کو کہ یہ مومنین ہیں اور نہ یہ میری مجلس سے نکلیں گے اور نہ میری نظروں سے ہٹیں گے. کیونکہ 3 بنیادیں ایسی ہیں جس پر محبت بہت زبردست طریقے سے ہوتی ہے. نمبر 1 دین، نمبر 2 اخلاق، اور نمبر 3 عمل صالح. تو پہلی بنیاد دین یا ایمان، دوسرا اخلاق، اور تیسرا عمل صالح. بہترین بنیادیں ہیں جس پر محبت کی جائے. ان انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں میں مگر ایک ڈرانے والا کھلم کھلا. یعنی نذیر مبین کہہ کر واضح کر دیا کہ نبی ہونے میں کوئی شک نہیں اور نہ ہی ان کی تعلیمات میں کوئی شک ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ نذیر مبین تھے، اور نہ ان کی تعلیمات میں کسی قسم کا کوئی شک ہے، کنفیوژن ہے، کچھ نہیں، بالکل بیان تعلیمات تھی ان کی. قالو انہوں نے کہا، لَإِلَّمْ البتہ اگر نہیں، تنتہی تو باز آیا دین کا پیغام عام کرنے سے، اگر تو باز نہ آیا. یا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں نے یہ کہا کہ اب اگر تو دین کا پیغام عام کرنے سے باز نہ آیا، یا نوح اے نوح، لتکونن البتہ تو ضرور ہوگا، من المرجومین سنسار کیے ہوں میں سے. من المرجومین، یہ لفظ مرجومین رجم سے نکلا ہے، دھتکارا ہوا، پھٹکارا ہوا. پہلی مراد سنسار کرنا ہے. دوسری مراد کہ اگر تم دعوت و تبلیغ سے باز نہ آئے تو تم پر لعنت اور پھٹکار پڑتی رہے گی. حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے یہ کہا کہ اگر تم دعوت و تبلیغ سے باز نہ آئے تو تم پر لعنت اور پھٹکار پڑتی رہے گی، یعنی سکون سے تجھے بیٹھنے نہیں دیں گے. قال ربی، کہا اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے، کذبون، جھٹلایا ہے مجھ کو. اب ایک دائی کا اخلاق اور کردار دیکھنے لائق ہے کہ جب لوگ جھگڑتے ہیں، جب لوگ جھٹلاتے ہیں تو رجوع الی اللہ کرتا ہے. فوراً نوح علیہ السلام نے اللہ سے رجوع کیا کہ اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے. 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. ہمیں تو 950 دن بھی تبلیغ کرنا پڑ جائے تو ہم بیزار ہو جائیں کہ اب ایک شخص کو ہم کتنا سمجھائیں گے. دنوں کو تو چھوڑیے، ہم 950 گھنٹے بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں. تو مکہ کے حالات چونکہ بہت مشکل تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اولو العزم رسول کا ذکر سنایا گیا کہ انہوں نے ایک مشکل ہدف کو کیا تھا جس میں حضرت نوح علیہ السلام تھے. 950 سال کی تبلیغ کی تھی. فافتح بینی، پس فیصلہ کر دے میرے درمیان، وبینہم، اور ان کے درمیان، فتحاً فیصلہ کرنا. اب نوح علیہ السلام مزید اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب میرے اور ان کے درمیان آپ فیصلہ کر دو. ونجنی، اور نجات دے مجھ کو ان کی ان بدعمالیوں سے، ان کی باتوں سے، اب مجھے نجات دے دیں. ومن معی، اور جو میرے ساتھ ہیں، من المؤمنین، ایمان لانے والوں میں سے، مجھے اور ایمان لانے والے لوگوں کو ان لوگوں کی بدعمالیوں سے اور باتوں سے نجات دے دیں.
اب حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا زمانہ 23 سال تھا. 23 سال وہ کہ بڑا مشقت والا ٹائم تھا. 13 سال جو مکہ میں گزارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشقت والے، لیکن ان سے بھی زیادہ مشکل ہدف حضرت نوح علیہ السلام کے پاس تھا. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے، ہمت دلانے کے لیے ان کا واقعہ سنایا گیا. فَأَنْجَيْنَاهُ تو نجات دی ہم نے اس کو، وَمَن مَّعَهُ اور جو اس کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ کشتی میں جو بھری ہوئی تھی. کس چیز سے بھری ہوئی تھی وہ کشتی؟ جو ساتھی تھے مومنین ان سے، اور سامان بھی تھا اس میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کے نر اور مادہ جوڑے لینے کے لیے کہا تھا، اور ان کی جو ضروریات زندگی تھی اس سب کا تھوڑا تھوڑا سامان موجود تھا. تو اس کو اللہ تعالیٰ فی الفلک المشحون کہہ رہے. مشحون کہتے ہیں کشتی کو سوار اور سامان سے لاد دینا. مشحون کشتی کو سوار اور سامان سے لاد دینا، بھر دینا. ثم پھر اغرقنا غرق کر دیا ہم نے بعد الباقین اس کے بعد باقی رہنے والوں کو. کشتی اور اس میں بیٹھنے والوں کے علاوہ اللہ نے باقیوں کو غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں ایک نشانی ہے. وما کان اکثرہم اور نہیں ہے ان میں سے اکثر مؤمنین ایمان لانے والے. کیا نشانیاں ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے میں؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نا لآیہ، البتہ ایک نشانی ہے صبر. صبر کی اعلیٰ ترین مثال ہے نوح علیہ السلام. اس کے علاوہ اللہ اپنے دین کو رسوا نہیں کرتا. مسلسل جد و جہد کا سبق بھی ملتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے. اس سورت کے شروع میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کا بیان پڑھا تھا کہ آپ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کی وجہ سے بہت زیادہ غم میں مبتلا رہتے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے سے انہی کیفیات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام بھی انہی کیفیات سے دو چار تھے. اسی وجہ سے 950 سال کی تبلیغ انہوں نے کی. پھر آپ دیکھیں تو طوفان میں کشتی کا بچنا کتنی بڑی نشانی ہے. یہ ایسا طوفان تھا کہ ہر چیز غرق کر دی گئی، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو اور اس میں بیٹھنے والوں کو محفوظ رکھا. کتنی بڑی نشانی. لیکن اکثریت ایمان نہیں لاتی. وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک رب تیرا لَهُوَ الْعَزِيزُ البتہ وہی زبردست ہے. اللہ زبردست ہوا قوم نوح کے لیے. الرحیم رحم فرمانے والا ہے نوح علیہ السلام پر اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں پر. ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد
قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.